वेलकम बैक। भारत की आबी जारहियत से पंजाब के दरियाओं में सैलाबी सूरत-ए-हाल पर सिविल इंतजामिया की मदद के लिए फौज तलब कर ली गई है। तर्जुमान महकमा दाखिला पंजाब के मुताबिक पंजाब के 7 अजला में फौज को तलब कर लिया गया है। कसूर, सियालकोट और नारोवाल में फौज तलब की गई है। लाहौर, कसूर, सियालकोट, फैसलाबाद, नारोवाल, ओकाड़ा और सरगोधा में फौजी दस्ते तैनात कर दिए गए हैं। जिले इंतजामिया, रेस्क्यू 1112, सिविल डिफेंस और पुलिस पहले से मुतहरक है। इन अजला की इंतजामिया ने फौज की फौरी तैनाती की दरखास्त दी थी। जिले इमदाद और मुमकिना हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए बर वक्त फैसला किया गया। महकमा दाखिला पंजाब ने विफाकी वजारत दाखिला को फौज की तैनाती के लिए मुरासला भेजा। रेस्क्यू और इमदादी सरगर्मियों के लिए फौज को तलब किया गया है। फौजी दस्तों की तादाद जिले इंतजामिया से मुशावरत के बाद तय होगी। सैलाबी इलाकों में आर्मी, एविएशन समेत दीगर वसाइल भी फराहम किए जाएंगे। पंजाब हुकूमत के तमाम इदारे सैलाबी सूरत हाल को 24 घंटे मॉनिटर कर रहे हैं। आवाम के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर मुमकिन इक़दाम किए जा रहे हैं। दरियाए चनाब में पानी के बहाव की ताज़ा सूरत हाल तशवीशनाक हो गई है। फ्लड फोरकास्टिंग डिवीजन के मुताबिक दरियाए चनाब में हेड मराला के मकाम पर पानी का बहाव तेज हो गया है। हेड मराला के मकाम पर पानी का बहाव 9,02,000 क्यूसिक हो गया है। तर्जुमान जिला इंतजामिया के मुताबिक दरियाए जम्मू तूवी में भी इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब रिकॉर्ड किया गया। जसड़ के मकाम पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब है। दरियाए रावी में जसड़ के मकाम पर पानी का बहाव 1,02,000 क्यूसिक हो गया है। भारत की आबी जारहियत दरियाए सतलज और रावी में पानी छोड़ दिया। भारत ने दरियाए रावी पर कायम थेम डैम के भी तमाम गेट खोल दिए हैं। पाकिस्तानी हुदूद में 2,10,000 क्यूसिक पानी दाखिल हो गया। मस्जिदों से ऐलान करके शहरियों को मुमकिन सूरत हाल से आगाह किया जा रहा है। दरियाए चनाब में चिन्नौट के मकाम पर भी ऊंचे दर्जे के सैलाब का खतरा है। सैलाब और तूफानी बारिशें नारोवाल के शहरियों के लिए कड़ी आजमाइश बन गई। दरियाए रावी और नाला डेक बिफर गया। सैलाबी रेलों ने तबाही मचा दी। दर्जनों देहात डूब गए। तैयार फसलें बह गईं। मुसीबत में फंसे लोगों को महफूज मकाम पर मुंतकिल किया जा रहा है। जरमिया झड्डा में दीवार पर पनाह लेने वाली फैमिली को रेस्क्यू टीम ने बचा लिया। रेलवे ट्रैक डूब जाने से रेलगाड़ियां रोकती गईं। सैलाबी रेले में नायाब हिरन भी बहकर नारोवाल पहुंच गया। शहरियों ने पुलिस की सुपुर्द कर दिया। वजीर मंसूबाबंदी एहसन इकबाल के मुताबिक जिला नारोवाल इस वक्त शदीद सैलाबी सूरत हाल से दो चार है। सैलाब की संगीनी के पेश नजर पाक फौज से मुआवनत तलब कर ली गई है। पानी के इखराज ने वसी इलाके को जेर-ए-आब कर दिया है। नाला डेक में भी शदीद तोगयानी जारी है। जिले इंतजामिया इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ है। आवाम से अपील है वो चौकस रहें, गैर जरूरी खतरा मोल न लें। आवाम अपनी हिफाजत को यकीनी बनाएं। मैं खुद भी नारोवाल आ रहा हूं। हालिया मानसून बारिशों और भारतीय आबी जारहियत के बायस वजीराबाद के दरमियान से गुजरने वाले नाला पलखों में इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाबी रेला गुजर रहा है। लोग अपने माल मवेशी समेत नकल मकानी कर रहे हैं। ताजा तरीन सूरत हाल जानते हैं नाला पलखों के ऊपर मौजूद अपने नुमाइंदे राशिद चौधरी से। बिल्कुल, भारतीय आबी जारियत और हालिया मानसून बारिशों के बाद जो है दरियाओं और नदी नालों में पानी का बहाव जो है वो इंतहाई तेज हो गया है। मैं इस वक्त नाला पलखू के ऊपर मौजूद हूँ जो वजीराबाद शहर के बीच में से गुजरता है। इसमें भी इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाबी रेला जो है वो गुजर रहा है। ये नाला जो है सोदरा और इसके गिरदोनवा में जो इलाके हैं, हरीपुर बन और दीगर इलाके जो है वहाँ पर जो है पानी जो है गांव में दाखिल हो चुका है और जिसके बाद जो है लोग जो है नकल मकानी पर मजबूर हो चुके हैं। इंतजामिया ने जो है रात गए ऐलानात भी करवा दिए हैं। फौज और दीगर इदारे जो हैं वो भी यहाँ पर पहुँच चुके हैं और लोगों की मदद कर रहे हैं और लोग अपनी मदद आपके तहत जो है महफूज मकामात पर भी मुंतकिल हो रहे हैं। जी, आरिफवाला के करीब दरियाए सतलज में तोगयानी ऊंचे दर्जे के सैलाब के खतरे के बायस अलर्ट जारी कर दिया गया है। आर्जी हिफाजती बंद टूटने से फसलें, दरियाबुर्द और मुतादिद मकाना तबाह हो गए हैं, जिसके बायस सैलाब में घिरे लोग माल मवेशियों के साथ नकल मकानी पर मजबूर हैं। मजीद जानते हैं दरियाए सतलज पर मौजूद हमारे नुमाइंदे मोहम्मद असलम चौधरी से। भारतीय आबी जारियत का जो सिलसिला है वो जारी और सारी है, जिसकी वजह से इंतजामिया की जानिब से ऊंचे दर्जे के सैलाब का जो है अलर्ट वो जारी कर दिया गया है, जिसके बायस सैकड़ों एकड़ पर खड़ी फसलें और जो मुतअद्दिद आबादियां हैं दर्जनों के करीब
وہ زیر آب آ چکی ہیں, دریا برد ہو چکی ہیں. تو یہاں کے جو علاقہ مکین ہیں ان کی مشکلات بڑھ چکی ہیں, جس کی وجہ سے وہ نقل مکانی کرنے پر مجبور ہو چکے ہیں. اس موقع پر جو انتظامیہ اور ریسکیو 1122 کی ٹیمیں ہیں وہ سیلاب میں گرے لوگوں کو وہ جو سیلابی فلڈ ریلیف کیمپ ہیں وہاں پر اور ان کے مویشیوں کو وہاں پر منتقل کر رہے ہیں. اگر پانی کی سطح مزید بلند ہوتی ہے تو وہ مزید کسی بڑے نقصان سے بچ سکیں. ایڈمرالہ سے چلنے والا دریا چناب میں 9 لاکھ کیوسک سے زائد کا سیلابی ریلہ آئندہ چند گھنٹوں میں چنیوٹ کے مقام سے گزرے گا. چنیوٹ کی متعدد آبادیوں میں پانی داخل ہو چکا ہے. مزید جانتے ہیں نمائندے امیر عمر چمن سے. جی بالکل, مرالہ سے چلنے والا 9.5 لاکھ کیوسک کا سیلابی ریلا چنیوٹ کی طرف رواں دوار اور آئندہ چند گھنٹوں میں چنیوٹ کی حدود سے گزر کر ہیڈ تریمو کی طرف جائے گا. پانی کی سطح مسلسل بلند ہونے کے باعث چنیوٹ کی متعدد آبادیاں جس میں تحصیل چنیوٹ, تحصیل بوانا اور تحصیل لالیاں کے علاقے شامل ہیں, ان کی متعدد آبادیوں کے اندر پانی داخل ہو چکا ہے. یہی تاریخ کا سب سے بڑا سیلابی ریلا کرایا جا رہا ہے. زرعی انتظامیہ کی طرف سے سخت الرٹ جو ہے ریڈ الرٹ جاری کر دیا گیا ہے. نشیبی علاقوں کے لوگوں کو انخلاء کے لیے مسلسل کوششیں کی جا رہی ہیں, ان کو نکالا جا رہا ہے. اس کے ساتھ ساتھ دریا کی پٹی کے ساتھ جتنے لوگ موجود ہیں ان کو محفوظ مقامات کی طرف منتقل کیا جا رہا ہے. اسی طرح اگر دیکھا رہے تو فیصل آباد ڈویژن کے اندر فوج طلب کر لی گئی ہے جو آئندہ چند گھنٹوں کے اندر ضلع چنیوٹ کے اندر بھی پہنچ جائے گی, اور یہاں پہ لوگوں کو انخلاء کے لیے, لوگوں کو محفوظ مقامات پر منتقل کرنے کے لیے اور لوگوں کو محفوظ بنانے کے لیے وہ اپنا کردار ادا کریں گے. جی, بھارت کی جانب سے آبی جارحیت کا سلسلہ جاری ہے. دریائے راوی پر سیلابی ریلے کے بہاؤ میں تیزی آ رہی ہے. اس وقت ہمارے نمائندے خواجہ رمضان مجید دریائے راوی کے کنارے پر موجود ہیں. مزید تفصیلات ان سے جانتے ہیں. اپڈیٹ کیجیے خواجہ رمضان. جی بالکل, موجودہ مونسون بارشوں کا سلسلہ اور اس کے ساتھ ساتھ بھارت کی آبی جارحیت کا سلسلہ بھی جاری ہے. میں اس وقت دریائے راوی کے کنارے پر موجود ہوں اور یہاں پر دریائے راوی میں جو سیلابی ریلا ہے وہ شدت اختیار کر چکا ہے. جسر کے مقام پر اگر بات کی جائے تو 2,30,000 کیوسک کے قریب جو ہے وہ سیلابی ریلا گزر رہا ہے, جبکہ شادرہ کے قریب 75,000 اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ 2 لاکھ سے 75,000 کے قریب جو ہے وہ کیوسک آئندہ 24 گھنٹوں تک جانے کا امکان ہے. تاہم اس حوالے سے ضلع انتظامیہ کی جانب سے حفاظتی اقدامات کیے گئے ہیں. ریسکیو کا عملہ باقاعدہ طور پر یہاں پر کھڑا ہے اور ریسکیو اہلکار جو ہے وہ دن رات ڈیوٹی کے فرائض سر انجام دے رہے ہیں. شہریوں کو بھی چاہیے کہ وہ احتیاطی تدابیر اختیار کریں ان دنوں میں, خاص طور پر جہاں پر دریا کے قریبی جو مقامی آبادیاں ہیں ان کو چاہیے کہ وہ محفوظ مقام پر منتقل ہو جائیں تاکہ کسی بھی قسم کے حادثے سے بچا جا سکے. جی, سیالکوٹ میں بارش کے تمام ریکارڈ ٹوٹ گئے. 12 گھنٹے کے دوران 405 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی. بیشتر گلی محلے ندی نالوں کا منظر پیش کر رہے ہیں. کئی علاقوں میں 2 سے 3 فٹ پانی جمع ہو گیا. برساتی پانی گھروں میں داخل ہو گیا. بجلی کا نظام بھی درہم برہم اور کئی فیڈر سٹرپ ہونے سے شہر کا بیشتر حصہ تاریکی میں ڈوب گیا. محکمہ موسمیات کا کہنا ہے 24 گھنٹے میں وقفے سے مزید بارش بھی ہو سکتی ہے. سیالکوٹ میں پرسوں رات سے شروع ہونے والی بارش نے شہر کو ڈبو دیا. گلیاں, سڑکیں, چوراہے پانی میں ڈوب گئے. شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے. مزید تفصیلات بتا رہے ہیں ہیڈ مرالہ روڈ پر موجود ہمارے نمائندے عامر جاوید بٹ. جی بالکل, پرسوں رات کو شروع ہونے والی بارش نے سیالکوٹ کو پانی کر دیا ہے. ہر سائڈ پہ کوئی گلی محلہ چوراہا کوئی دیہات ایسا نہیں ہے جہاں پر اس وقت 4 سے 5 فٹ پانی نہیں کھڑا ہوا. میں اس وقت موجود ہوں ہیڈ مرالہ روڈ کے اوپر ماچھی کوکر گاؤں کے باہر. میرے ساتھ اس وقت ایک بزرگ شہری موجود ہے, ان سے جانتے ہیں. 40 گھنٹے ہو گئے نے پانی اتنے بارش ہو رہی ہے, پانی اصل 6 فٹ جا رہے ہیں. ساڈے بچے بھی مال مویشی سب کچھ جڑا نا وہ تباہ ہو گیا, وچ ڈبے نے. ساڈا کوئی اہلکار تہاڈا ایتھے نہیں پہنچیا. اسی بہت مجبور ہوئے ہیں, کوئی نہ کوئی طریقے نال ساڈی مدد کیتی جائے. 405 ملی میٹر جو ہے بارش ریکارڈ کی گئی ہے اور سیالکوٹ کی حصے میں اس سے پہلے کبھی اتنی بارش نہیں ہوئی. ہر طرف پانی ہی پانی ہے اور جو شہر علاقہ کے مکین ہیں انہیں شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. جی, دریائے چناب, ستلج اور راوی میں شدید سیلاب کے خطرات. وزیراعظم نے وفاقی وزراء کو صوبہ پنجاب کے سیلاب سے متاثرہ علاقوں کا فوری دورہ کرنے اور امدادی کارروائیوں کی نگرانی کرنے کی ہدایت کر دی ہے. وزیراعظم نے نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی اور دیگر متعلقہ اداروں کو بھی ہائی الرٹ پر رہنے کی ہدایت کی ہے. وزیراعظم کی چیئرمین NDMA کو PDMA کے ساتھ مسلسل رابطے اور مکمل معاونت کی ہدایت. وزیراعظم نے کہا ہے امدادی کارروائیاں مزید تیز کی جائیں اور اداروں کے آپس کے روابط بڑھائے جائیں. دریائے گزرگاہوں کے کنارے آباد افراد کو فوری طور پر محفوظ مقامات پر منتقل کیا جائے.
वज़ीर इत्तलात और नशरियात अता तारड़ ने ARY के प्रोग्राम 11th आवर में गुफ्तगू करते हुए बताया किन किन शहरों में सैलाब का खतरा मौजूद है। कहा नारोवाल में, शकरगढ़, लाहौर में, शाहदरा और शालीमार में सैलाब का खतरा है। शेखुपुरा में, फिरोजवाला, ओकाड़ा तहसील, दीपालपुर में सैलाब का खतरा है। साहिवाल और चीचावतनी में भी सैलाब का खतरा है। के ऊपर जो इनफ्लोज हैं वो एक्सेप्शनली हाई हैं, 4.5 से 5 लाख क्यूसेक तक पहुंच चुके हैं और वो खदशा ये है कि वो 6 लाख क्यूसेक तक जाएंगे। जसर के मकाम पे रावी में उधर भी हाई इनफ्लोज हैं, तो ये अगले 12 घंटे बहुत क्रिटिकल है इस हवाले से। 3 दरियाओं के ऊपर इस वक्त जो सिचुएशन है वो हाई से वेरी हाई की तरफ चली गई है। लोगों की इवैक्यूएशन हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर इस वक्त जारी है। दरिया के इर्द गिर्द के इलाके हैं उनको तो खाली कराया जा रहा है, बट कुछ आबादी वाले इलाके भी इससे बिल्कुल ज़ेरे आब आ सकते हैं, उनको भी जो है वो खाली करवाया जा रहा है। वनरेबल तहसील है, नारोवाल में शकरगढ़ है, लाहौर में जो है वो ये शदारा का एरिया है, शेखुपुरा में फिरोजवाला है, ओकाड़ा तहसील है, दीपालपुर है, साहिवाल में चीचावतनी और साहिवाल है, टोबा टेक सिंह में कमादी और गोजरा है, फैसलाबाद में तांदियावाला और समुद्री है, झंग में शोरकोट और अहमदपुर स्याल है, कसूर, पत्तों की, चूनिया, राधा किशन है, पाकपतन और आरिफ वाला है, विहाड़ी में बूरे वाला और मेलसी है, सियालकोट शहर है, डस्का है, समड़ियाल है, गुजरात और खारियां है, गुजरावाला में वजीराबाद है, आफताबाद तहसील और पिंडी भटियां है, मंडी बहाउद्दीन में फालिया और मंडी बहाउद्दीन है, चिन्योट तहसील और लालियां है, और इसी तरह खानेवाल में कबीरवाला है। वफाकी वजीर मुसद्दिक मलिक कहते हैं सैलाब की सूरत हाल पर वज़ीर आज़म रोजाना इजलास बुला रहे हैं। हर वजीर को हुक्म दिया गया है कि कोई ये बात नहीं करेगा, ये काम सूबे, जिला या तहसील का है। मॉनसून के आखिरी 2 स्पेल बाकी हैं, पूरी कोशिश है कम से कम नुकसान हो। मेयर मुर्तज़ा वहाब के हमरा कराची में नाले देखकर आया हूं। वफाकी हुकूमत और तमाम वजारतें मिलकर कराची के मसाइल हल करेंगी। कराची में मतला अबर आलूद, महकमा मौसमियात के मुताबिक शहर में आज बूंदाबांदी का इम्कान है। मौसम की अपडेट जानते हैं अपने नुमाइंदे आसिफ खान से। बिल्कुल, कराची में सुबह से मतला अबर आलूद है और महकमा मौसमियात का कहना है कि आज दिन भर इसी तरह मतला अबर आलूद और जुज़वी अबर आलूद रहेगा। इस वक्त जो शहर का मौजूदा दर्जे हरारत है वो 26 डिग्री सेंटीग्रेड है। इस वक्त जो हवा चल रही है वो 20 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से चल रही है, जबकि हवा में नमी का तनासुब 80% है। दिन में जो दर्जे हरारत रहेगा वो 31 से 33 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहने का इम्कान है। दिन में जो हवा चलेगी वो 20 से 25 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से चलेगी, जबकि दिन में हवा में जो नमी का तनासुब रहेगा वो 65 से 70% है। महकमा मौसमियात के मुताबिक कराची में फिलहाल तेज बारिश का कोई इम्कान नहीं है, अलबत्ता दिन में मतला अबर आलूद और जुज़वी अबर आलूद रहेगा और जो मौसम है वो हब्स की सी कैफियत रहेगी। फिलहाल कराची में तेज बारिश का इम्कान नहीं है, अलबत्ता हल्की बूंदाबांदी और हल्की बारिश के इम्कानात हैं। बलोचिस्तान में फितनल खवारिज के 47 दहशतगर्द हलाक। 7 और 9 अगस्त के दौरान दहशतगर्दों की बड़ी तश्कील संबाजा बलोचिस्तान में बॉर्डर क्रॉस करने की कोशिश में सिक्योरिटी फोर्सेस का शिकार बनी। 15 दिन तक लाशें अफगानिस्तान के इलाके में गलती सड़ती रहीं, कोई उठाने नहीं आया। खैबर पख्तूनख्वा के इलाके अपरदीर में सिक्योरिटी फोर्सेस का मुश्तरका ऑपरेशन, फितनल खवारिज के 9 दहशतगर्द मारे गए, 5 की लाशें कब्जे में ले ली गई हैं। ऑपरेशन के दौरान 2 शहरी शहीद हुए, पुलिस और CTD के 10 एहलकार जख्मी हुए। ऑपरेशन 2 बंदों सलामकोट, मसाला बांडा, अतंदरा, बागकले, बाचा, शेंडलबाग और संगर के इलाकों में किया गया। हलाक दहशतगर्दों में मकामी कमांडर साजिदुल्लाह भी शामिल हैं। साजिदुल्लाह ने साथियों के हमरा पुलिस मोबाइल पर हमला किया था। इलाके में मजीद दहशतगर्दों की मौजूदगी की इत्तला पर ऑपरेशन जारी है। बन्नू के थाना हुवैद की हुदूद में दहशतगर्दों ने पुलिस एहलकार जावेद और राफेद के घर पर हमला कर दिया। दहशतगर्दों की फायरिंग से पुलिस एहलकार राफेद शहीद हो गया। जावेद खान को घर पर ना पाकर दहशतगर्द उनके 2 बेटों को अगवा करके ले गए। पुलिस के मुताबिक रात गए दहशतगर्दों ने 3 मकामात पर हमले किए। FC चेक पोस्ट पर छोटे बड़े हथियारों से हमला किया। जवाबी कार्रवाई पर दहशतगर्द फरार हो गए। दाड़े पुल पुलिस चौकी पर दहशतगर्दों ने हमला की कोशिश की, जिसे नाकाम बना दिया गया और दहशतगर्द फरार हो गए। लाहौर के इलाके हैयर में घरेलू नाचाकी पर 2 खवातीन और 1 बच्चे समेत 4 अफराद कत्ल हो गए। पुलिस के मुताबिक मुलजिम इमरान ने अपनी बीवी फौजिया, बेटी जैनब, भतीजे रजा और सुसर मिर्जा को कत्ल किया। मुलजिम छुरियों के वार करके 4 को कत्ल करके फरार हो गया। पुलिस और फॉरेंसिक टीम ने मौके से शवाहिद इकट्ठे कर लिए। मुलजिम इमरान के खिलाफ मकतूला के भाई नदीम की मुद्दत में मुकदमा दर्ज कर लिया गया।
کراچی میں سائٹ بی پولیس نے خفیہ اطلاع پر کارروائی کرتے ہوئے فیکٹریوں میں ڈکیتی کرنے والے 5 ملزمان کو گرفتار کر لیا. مزید جانتے ہیں افضل خان سے. جی افضل. سائٹ بی پولیس نے خفیہ اطلاع پر کارروائی کرتے ہوئے فیکٹریوں میں ڈکیتی کرنے والے 5 ملزمان کو گرفتار کر کے اسلحہ اور دیگر مسروقہ سامان بھی برآمد کر لیا ہے. پولیس حکام کا کہنا ہے کہ بنیادی طور پر یہ 11 ملزمان پر کا جو ہے وہ گروہ ہے جو کہ فیکٹریوں میں ڈکیتیاں کرتا تھا، اور حال ہی میں انہوں نے سائٹ ایریا میں ایک فیکٹری کے اندر ڈکیتی کر کے کروڑوں روپے کا سریا وہاں سے لے کر چلے گئے تھے، جس کے بعد پولیس ان کی گرفتاری کے لیے کوششیں کر رہی تھی. اب 5 ملزمان کو گرفتار کیا گیا ہے، جبکہ اس کے جو دیگر ساتھی ہیں ان کی گرفتاری کے لیے کوششیں کی جا رہی ہیں. پولیس حکام کا کہنا ہے کہ گرفتار ملزمان واردات کے بعد اسلحہ لوٹ کر کرائے کے طور پر اسے 10 سے 15 ہزار روپے میں دیتے تھے، اور اس کے علاوہ ملزمان کے جو سابقہ کرمنل ریکارڈ بھی موجود ہے، اس میں سے متعدد ملزمان پہلے بھی گرفتار ہو کر جیل جا چکے ہیں. اب ان کے خلاف مقدمہ درج کر کے مزید تفتیش کی جا رہی ہے. جی بہت شکریہ. لاہور کے جناح اسپتال میں 1 کروڑ 21 لاکھ روپے سے زائد کا قیمتی سامان غائب ہونے پر محکمہ ہیلتھ اسپیشلائزڈ ہیلتھ کیئر پنجاب نے ڈاکٹر شبیر چودھری کو نوکری سے برطرف کر دیا. تفصیلات کے مطابق لاہور کے جناح اسپتال میں 1 کروڑ 21 لاکھ سے زائد کا قیمتی سامان چوری ہو گیا تھا، جس میں ڈاکٹر شبیر چودھری ملوث پائے گئے تھے. نوٹیفیکیشن کے مطابق ڈاکٹر شبیر نے اسپتال کا قیمتی سامان غائب کیا تھا. محکمہ صحت کی جانب سے متعدد بار نوٹس بھیجا گیا، لیکن ڈاکٹر شبیر نے کوئی موقف نہیں دیا، جس پر محکمہ صحت نے انہیں نوکری سے برطرف کر کے ریکوری کے لیے اینٹی کرپشن کو درخواست دے دی ہے. ڈی جی پنجاب فوڈ اتھارٹی محمد آصم جاوید کی خصوصی ہدایت پر ایڈیشنل ڈائریکٹر آپریشنز فیصل آباد ڈویژن امتیاز حسین نے جھنگ میں کارروائیاں کی. ڈپٹی ڈائریکٹر آپریشنز کے ہمراہ کارروائی میں مضر صحت کھویا اور پنیر کی بڑی کھیپ پکڑی گئی. 1200 کلو جعلی کھویا اور پنیر تلف کر دیا گیا. ایک اور کارروائی کے دوران جانوروں کی علائشوں سے تیار شدہ 2090 لیٹر مضر صحت آئل بھی تلف کر دیا گیا. 2 یونٹس بند جبکہ 3 کے خلاف پنجاب فوڈ اتھارٹی ایکٹ کے تحت مقدمات درج کیے گئے. مختلف کارروائیوں کے دوران 1 واٹر پلانٹ اور 2 آئس فیکٹریز کو بھی مضر صحت پانیوں برف بیچنے پر بند کر دیا گیا. ایڈیشنل ڈائریکٹر آپریشن فیصل آباد ڈویژن امتیاز حسین کے مطابق عوام تک معیاری خوراک کی فراہمی کے لیے دن رات مصروف عمل ہیں. صدر مملکت آصف علی زرداری سے وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کی ملاقات میں صوبائی وزراء ناصر حسین شاہ اور شجیل میمن بھی شریک تھے. ملاقات بلاول ہاؤس کراچی میں ہوئی، جس میں سندھ کی سیاسی صورتحال اور ترقیاتی منصوبوں پر گفتگو ہوئی. صدر مملکت سے پارٹی رہنماؤں کی ملاقات 1.5 گھنٹے سے زائد جاری رہی. پاکستان تحریک انصاف لاہور کے حلقہ NA 129 سے قومی اسمبلی کے انتخاب میں حصہ لے گی. رات گئے ہونے والی سیاسی کمیٹی کے اجلاس میں فیصلہ کیا گیا کہ مقدمات میں نااہل ارکان کے حلقوں میں ضمن انتخاب کا بائیکاٹ کیا جائے گا. NA 129 کی نشست میاں اظہر کے انتقال کے باعث خالی ہوئی ہے. سیاسی کمیٹی نے پبلک اکاؤنٹس کمیٹی سمیت دیگر اسٹینڈنگ کمیٹیوں کی چیئرمین شپ اور رکنیت سے استعفوں کا اعلان کیا. بانی نے قومی اسمبلی کی تمام کمیٹیوں سے PTI ارکان کو فوری مستعفی ہونے کی ہدایت کر دی. علیمہ خانم کی بانی PTI سے ملاقات کے بعد گفتگو. کہا بانی سمجھتے ہیں ضمنی انتخابات میں حصہ لے کر اس عمل کو جائز قرار نہیں دینا چاہیے. عمران خان نے ڈائریکشن بھیج دی ہے، جتنی بھی کمیٹیز ہیں نیشنل اسمبلی کی، PTI فوری طور پہ ان کمیٹیوں سے ریزائن کر دے. عمران خان نے رائے دی کہ یہ الیکشن لیجیٹمائز نہیں کرنا چاہیے. عمران خان نے کہا آج پھر آپ ایک میٹنگ کریں گے، سجیشنز ہیں، آج رات کو ڈسکس کر کے فیصلہ کر کے کل آپ میرے پاس لے کر آئیں، میں فائنل فیصلہ کروں گا. شبلی فراز اور عمر ایوب کے اسٹے آرڈر ہیں، ابھی تو عمر ایوب ہیں. اگر عمر ایوب صاحب ڈسکوالیفائی نہیں، بڑا اچھا ماحول تھا بڑے مہینوں کے بعد کہ آج ہم نے 3-4 گھنٹے اکٹھا گزارا ہے. بانی PTI کی ہدایت کے بعد قائمہ کمیٹیوں سے پہلا استعفیٰ آ گیا. فیصل امین گنڈاپور قومی اسمبلی کی اکنامک افیئرز، فوڈ سیکیورٹی، پارلیمانی ٹاسک فورس کمیٹیوں سے مستعفی ہو گئے. فیصل امین گنڈاپور نے استعفیٰ چیف ویپ عامر ڈوگر کو بھیج دیا. بانی نے مزید اراکین کو بھی قائمہ کمیٹیوں سے مستعفی ہونے کا پیغام بھجوایا ہے. PTI ذرائع کے مطابق بانی کی ہدایت پر مزید PTI ارکان کا قائمہ کمیٹیوں سے مستعفی ہونے کا امکان ہے.
چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کا کہنا ہے کہ پیپلز پارٹی دنیا کے سب سے بڑے ہاؤسنگ پروجیکٹ پر کام کر رہی ہے، جس میں 20 لاکھ خاندانوں کو گھر بنا کر دے رہے ہیں۔ دنیا کا سب سے بڑا گھر تعمیر کرنے والا منصوبہ چلا رہے ہیں، جس میں 20 لاکھ گھر بن رہے ہیں، جس کے مطلب یہ ہے کہ 20 لاکھ خاندانوں کو پکا گھر مل رہے ہیں، گھر کے عورتوں کے بینک اکاؤنٹس کھل رہے ہیں۔ یہ آپ کا ایک معاشی خود مختاری ہوگا جو آپ کو اور آپ کے نسلیں کو ملیں گے۔ میرا کوشش ہے کہ جگہ جگہ میں جاؤں، میں خود دیکھوں کہ واقعی یہ گھر بن رہے ہیں، صحیح انداز سے بن رہے ہیں اور ان کے عورتیں کو یہ کاغذات مل رہے ہیں۔ یہاں تو ایسے ہی ہوا ہے، آگے دیکھتے ہیں کیسے ہو رہا ہوگا۔ میئر کراچی مرتضی وہاب کہتے ہیں بارشوں کے بعد فوراً سڑکیں بنائیں گے۔ ٹاؤنوں کی شرکت سے گلیاں بھی ٹھیک ہو سکتی ہیں۔ ٹاؤنوں کے پاس روڈ کٹنگ کی مد میں 14 ارب روپے ہیں۔ کہ آج سے پھر بارش کا سلسلہ اگلے 3-4 روز چلے گا۔ بارشوں کے فوراً بعد انشاءاللہ جو KMC کی سڑکیں ہیں ان کی جہاں جہاں استرکاری اور ریہیبلیٹیشن ریکوائرڈ ہے انشاءاللہ اس کا کام کر لیا جائے گا۔ ہم نے ایک اینول کانٹریکٹ کیا اپنی روڈ مینٹیننس کا، اس کے تحت انشاءاللہ امیڈیٹلی بارشیں رکنے کے بعد ہم اپنی میجر شاہراہوں کا کام سٹارٹ کر دیں گے۔ اور میں ایکسپیکٹ کرتا ہوں، امید کرتا ہوں کہ جو ٹاؤن اپنے اپنے علاقوں میں ان کے پاس جو پیسے پڑے ہیں اس کو بھی ایمانداری کے ساتھ خرچ کرے تاکہ جو اندرونی گلیاں ہیں وہ ٹھیک ہو۔ ٹاؤن کے پاس 14 ارب روپے اس وقت پڑے ہیں روڈ کٹنگ کی مدد۔ میرے خیال میں وقت آ گیا کہ پیسے ان کے پاس موجود ہیں، جو وہ کہتے ہیں موجود ہیں، وہ خرچ کریں تاکہ لوگوں کا بھلا ہو۔ ایک اور خبر دیں گے آپ کو، ٹرائی سیریز سے پہلے پاکستان کے دبئی میں تیاریاں جاری۔ دوسرے انٹر اسکواڈ میچ میں بھی سلمان 11 نے میدان مات لیا، سائم 11 کو 4 وکٹوں سے شکست۔ ہمارا پلان اسپنر کو تھوڑا رسپیکٹ دیں گے اور پیس کو تھوڑا اٹیک کریں گے، تو اسی پلان پہ تھے۔ کوشش ہے کہ اس فارم کو کنٹینیو رکھیں ٹرائی سیریز اور ایشیا کپ کے لیے۔ لوگوں کو بھی بہت سی توقع ہے آپ سے، ٹرائی سیریز میں اچھا کھیلے اور ایشیا کپ بھی ہمیں جتوائے۔ میچ سے پہلے کھلاڑیوں کو وارم اپ سیشن اور فٹنس ڈرلز بھی کرائی گئی۔ خود کو کیمپ ختم ہونے کے بعد اسکواڈ شارجہ روانہ ہوگا۔ پاکستان، افغانستان اور UAE کے درمیان ٹرائی سیریز جمعے سے شروع ہوگی۔ بابر اور رضوان T20 کرکٹ کے لیے موزوں نہیں، دونوں اچھے کھلاڑی ہیں لیکن کرکٹ تبدیل ہو چکی ہے۔ قومی ٹیم کے سابق کوچ مکی آرتھر کی ARY نیوز سے گفتگو، موجودہ کوچ مائک ہیسن کی تعریف بھی کی۔ Mike is an unbelievably good coach. I respect Mike a lot. I think he's going to do a wonderful job for Pakistan. The 2020 game has moved on. And in terms of your skill sets, you have to change with the times. Baba and Rizwan, they're incredibly good players. But obviously Mike and Salman Ali Agha have tried to get a vision and a brand that they want to play. And they select personnel that they want to be able to execute that brand. انگلش پریمیئر لیگ میں 16 سال کے ریو کا یادگار ڈیبیو، لیورپول کے لیے پہلے ہی میچ میں فیصلہ کن گول داغ دیا، نیو کاسل کے خلاف ایکسٹرا ٹائم میں اپنے کلب کو 3-2 سے فتح دلائی۔ مشیگن یونیورسٹی کے طالب علم کی تیار کردہ سولر ملینیم کے حوالے سے آپ کو بتائیں گے، لیکن یہاں وقت ہوا ہے ٹیک نیوز کا۔ بتا رہے تھے آپ کو، مشیگن یونیورسٹی کے طالب علم کی تیار کردہ سولر کار ملینیم نے آسٹریلیا میں 3000 کلومیٹر کا فاصلہ بغیر کسی مدد کے طے کر کے مقابلہ جیت لیا۔ سولر کاروں کے مقابلے میں 25 گاڑیاں شامل تھیں۔ آسٹریلیا کے شہر ڈارون میں سے ایڈلیڈ کار میراتھن کے موقع پر سورج کی روشنی 20% کم تھی۔ میراتھن کے شرکاء نے ریس کے لیے مہینوں تیاری کی تھی۔ آگے بڑھیں گے، آپ کو بتائیں گے ریٹائرڈ جاسوس تفریح میں دہائیوں پرانے پراسرار قتل کی گتھی سلجھانے نکلے تھے، نئے قتل واردات کے گلے پڑ گئی۔ ہالی ووڈ کرائم کامیڈی فلم دی تھرسڈے مرڈر کلب ریلیز کے لیے تیار ہے۔ نامور اداکاروں کی دلچسپ فلم جمعرات کو ریلیز کی جائے گی۔ اب تک اتنا ہی، دیکھتے رہیں ARY نیوز۔